السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ رعد کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان دو آیتوں یعنی لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور ویقول الذین کفروا لست مرسلا کے سوا اس سورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت میں یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ اور رعدوں کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا بھی رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 2، حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والوں سے تشبیہ دی گئی، اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد توڑنے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی، اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کی عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 7، اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور بتایا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ رعد کی اپنے سے ماقبل سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا، اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔